برقعے میں لپٹی عورت. علاقے کی جامع مسجد میں عموماً نمازیوں کا اچھا اجتماع ہوتا ہے، مگر جمعے کے دن خصوصیت سے کافی بھیڑ ہوتی ہے، جو شہر کے بھکاریوں کے لیے بہت کچھ حاصل کر لینے کا اچھا موقع فراہم کرتی ہے. کالے پیلے لنگڑے لولے، کچھ بنے ہوئے تو کچھ واقعی معذور. اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے. اللہ کے بندے ہیں، اس کے ہی بندوں سے بھیک مانگنے آئے ہیں. بہت سے لوگ ٹوک بھی دیتے ہیں، اللہ سے مانگو، ہر ایک سے کیوں مانگتے ہو؟ جو تم کو دینے والوں کو بھی دیتا ہے، کیوں نہیں اس سے مانگتے؟ لیکن اللہ سے مانگو، اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ یہ جملہ کچھ جچتا نہیں، کچھ اچھا نہیں لگتا، دل پہ اترتا نہیں ان کے. جو تم کو دینے والے ہیں وہی تم کو بھی دے گا، اسی سے مانگو. ایسی باتیں کوئی نہیں سنتا. اپنی دھن میں بہت مست رہنے والے کسی طرح زیادہ سے زیادہ حاصل کر لینا اپنا مقصد سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہت سی عورتیں بھی بھیک مانگنے والوں میں ہوتی ہیں. لپک لپک کر مانگنے میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتی ہیں. ایسے میں دھکا دھکی ہوتی ہے اور گالی گلوچ کوسنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. کچھ حل نہیں سمجھ آتا. بعض عورتیں بغیر کسی پردے کے ہوتی ہیں تو بعض سر سے پیر تک کپڑے یا برقعے میں اس طرح لپٹی رہتی ہیں کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. شاید وہ بہت مجبور اور شریف عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے اچھے دن دیکھے ہوتے ہیں، مگر پھر ایسی افتاد پڑی کہ خود کو چھپا کر مسجد کے سامنے بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا. مگر مسجد کے منتظمین اور نمازی کچھ نہیں دیکھتے. بعض کچھ دے دیتے ہیں تو بہت سے انہیں ڈھکیل کر راستہ صاف کرنا بہتر سمجھتے ہیں. اظہر الدین تو پنچ وقتہ نمازیوں میں سے ہے. سبھی نماز با جماعت اسی مسجد میں ادا کرتے ہیں. یہی مسجد اس کے گھر سے قریب ہے. اظہر الدین نہ صرف لباس سے بلکہ صورت شکل سے بھی اچھے گھر کا باتہذیب لڑکا لگتا ہے. وہ اکثر عورتوں کو ڈھکیل کر اپنا راستہ بنا کر مسجد جاتا ہے یا اس سے باہر جاتا ہے. ایسا کرتے وقت وہ کچھ نہیں سوچتا. گزشتہ جمعے کو کچھ ایسا ہو گیا کہ اظہر الدین کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا. وہ نادم ہوا، شرمسار ہوا، بڑی توبہ کی، مگر اس کا دل دھل گیا. مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلتے وقت بہت زیادہ فقیروں فقیرنیوں کی بھیڑ کو اسے ڈھکیلنے میں کوئی دقت نہیں. اس نے ان کو ڈھکیل کر اپنا راستہ بنانا بہتر سمجھا. سر سے پیر تک ٹوپی والے برقعے میں لپٹی ہوئی ایک عورت نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا، پھر اپنا چہرہ دکھا دیا. اظہر الدین کے ہوش اڑ گئے اور لوگ بھی حیرت میں آ گئے کہ کیا ہوا. اظہر الدین فقیرنی کا چہرہ دیکھتے ہی ایک دم چیخ پڑا، ارے اماں آپ. ہاں بیٹا، میں تیری ماں ہوں. اور کا برجستہ جواب تھا. جس نے دیکھا اور سنا سناٹے میں آ گیا. فقیرنی نے کہا کہ آج تو نے دیکھ لیا تیری ماں تیری محبت میں کیا کرتی ہے. تجھے جو پسند ہوتا ہے وہ کھلاتی ہوں. کبھی تجھ سے نہیں کہا کہ بیٹا تیرا باپ نہیں ہے، کوئی بھائی اور بہن بھی نہیں ہے، عزیزداروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا کیسے گزرتی ہے، کس طرح گھر چلتا ہے. تو نے بھی کبھی نہیں سوچا. تب اس نے سوچا، اماں یہ جو سب کچھ آپ مجھے کھلاتی ہیں کہاں سے آتا ہے؟ تو بڑے مزے سے کھاتا ہے اور گھر سے نکل جاتا ہے، گھومتا رہتا ہے، پھر کچھ نہیں، کہیں کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا. مجھے یقین ہے شریف خون تیری رگوں میں ہے، رات پہ آ جائے گا. اظہر الدین
اسدالدین زاردار ہوتے ہوئے فقینی ماں سے لپٹ گیا. ماں ماں میں بڑا متسی ہوں، تو کتنی اچھی ہے، مجھے کچھ نہیں کہتی، مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا غضب کیا، گناہ کیا، کبھی کچھ نہیں سوچا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے میری ماں. اسے اپنے سینے سے بھیج لیا. ایک تماشا ہو گیا، لوگ سب کچھ سمجھنے لگے. تبھی اظہرالدین نے کہا، ماں آج ابھی جو کچھ حاصل کیا ہے اسے ابھی سب فقیروں میں تقسیم کر دو. چلو گھر چلو، میں اپنے آنسوؤں سے تمہارے پیر دھو کر اپنی آفس جاؤں گا اور مجھے اس طرح آرام کی زندگی گزارنے کا موقع دوں گا جیسے کہ تو اپنے مجھ سے میرے لیے کرتی رہی ہے. وہاں بہت سے لوگ بڑے شریف اور اعلیٰ کردار اور خاندان والے تھے. ان میں ایک صاحب بڑھ کر اظہرالدین کے پاس آئے. اس سے کہا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، مگر خدا کا شکر ادا کرو تم کو اپنی مجرمانہ غفلت اور ماں کی اطاعت اور خدمت گزار سے محروم رکھنے کا احساس ہو گیا. تم یقیناً کسی اچھے خاندان پڑھے لکھے لڑکے لگتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، میں تمہیں برابر دیکھتا ہوں. تم کچھ کرو اور ماں سے کیا وعدہ پورا کرو. اگر اب اپنی ماں کو وہ سکون، آرام اور عزت دو جس کی وہ واقعی مستحق ہے. کچھ کرنا چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو. میرا بڑا کاروبار ہے، ہزاروں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ پیدا کرتا ہوں. کرتوں کا بڑا کاروبار ہے، باہر مال بھیجتا ہوں. ہزاروں کرتے روز باہر جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ کپڑا خرید کر لاتے ہیں، کتنے کرتے کتنے سیتے ہیں. بہت سی عورتیں سیتی ہیں، سینکڑوں شریف عورتیں کاج بناتی ہیں کہ کچھ بہن کچھ کما لیں. کچھ ڈیزائن بناتی ہیں، انہیں سلیقے سے کاغذ پر رکھ کر پریس کر کے بازار کے بھیجنے کے قابل بناتی ہیں. ہر کام کے لیے کتنے ہی لوگ ہیں. ان کو بہت مشکل سے کچھ ملتا ہے. مجھے ایماندار اور محنتی آدمیوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. تم ایماندار لگتے ہو، پڑھے لکھے ہو، اگر میرے ساتھ لگ جاؤ میں بھی خوش ہوں گا اور تم کو خوش رکھوں گا. 5-10 ہزار روپے ماہوار دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اظہرالدین پھر ماں سے چمٹ کر رونے لگا. تو اس شریف آدمی نے اپنا کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ میرا پتہ ہے، جب چاہے آ جانا، کام تمہارا انتظار کر رہا ہے. جاؤ اپنی ماں کو گھر لے جاؤ اور جس طرح بھی خدمت کر سکتے ہو کرو، تلافی کرو، معافی مانگو، سب کچھ گھر پہ تم کو میسر ہو جائے گا. بس آخری جملہ پڑھ لیتا ہوں. بس سب کچھ تم کو حاصل ہوگا. سڑک پر نہیں، جاؤ خدا حافظ. کہیں جا کے کام کو دیکھو، یہ میرا کارڈ ہے، اور کچھ کرنا چاہو تو میں حاضر ہوں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.